الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور مدرسہ مفتاح العلوم کے طلبہ عزیز، مہمانان گرامی اور میری مائیں اور بہنیں، ہم اور آپ جس مناسبت سے جمع ہوئے ہیں اس کا اعلان کیا جا چکا ہے، وہ بات بتائی جا چکی ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے. اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ اور ایک طریقہ بتایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم منمانی جو چاہے کریں اور جدھر چاہیں چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے اور وہ نظام ہے قرآن کریم، شریعت اسلامیہ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس ورق کو آپ الٹ دیں، چاہے وہ نبوت سے پہلے کی بات ہو یا نبوت کے بعد کی بات ہو، بعثت سے پہلے کی زندگی ہو یا بعثت کے بعد کی زندگی ہو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر ورق، زندگی کا ہر لمحہ ایسا اعلیٰ اور افضل پائیں گے کہ آج تک اس طرح کسی کی زندگی نہیں رہی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بتایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جب ہمارے پاس نمونہ موجود ہے تو ہمیں ادھر ادھر تاکنے اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے گھر میں آئینہ موجود ہے، آپ جب تیار ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ صاف ہے یا نہیں ہے، آپ کے کپڑے صاف ہیں یا نہیں ہیں، آپ دیکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آئینہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا چہرہ مہرہ کیسا ہے. ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری تنہائی کیسی ہونی چاہیے، ہماری اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے، آل و اولاد کی پرورش کیسی ہونی چاہیے، گھر میں کیسے رہنا چاہیے، عوام کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، دوست و احباب کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، نوجوان ہیں تو وہ کیسے رہیں، شادی شدہ ہیں تو وہ کیسے رہیں، کاروباری ہیں تو وہ کیسے رہیں، معلمین ہیں تو وہ کیسے رہیں، مفتیان کرام ہیں، قاضی حضرات ہیں تو وہ کیسے رہے، ایک کاشتکار ہے تو وہ کیسے رہے، ایک عام آدمی ان پڑھ ہے وہ کیسے رہے. یہ تمام باتیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بتائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں، شرط یہ ہے کہ ہم لوگوں سے معلوم کریں، اہل علم سے دریافت کریں. جب ہم دریافت کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے اور ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن اگر فیصد دیکھا جائے تو دنیا میں آج کل سب سے کم پڑھے لکھے مسلمانی ہیں، حالانکہ ہمیں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بتاتی ہے کہ ہمیں پڑھا لکھا ہونا چاہیے.
جب ہم پڑھے لکھے ہوں گے تو صحیح اور غلط کو سمجھیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوتی ہے اور آپ غار حرا میں جو قیام کرتے ہیں، بعثت سے پہلے چند ماہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب غار حرا میں تشریف لاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مانا بقاری، میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے کوئی استاد نہیں ہے، میرا کوئی معلم نہیں، کیسے پڑھوں؟ مانا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسری دفعہ کہتے ہیں، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تیسری دفعہ کہتے ہیں، پھر آقا وہی کہتے ہیں مانا بقاری۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور چمٹاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام جس نے پیدا کیا۔ اور پھر سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ بتانا یہ کہ سیرت طیبہ کو دیکھیں، جب آپ کی بعثت ہو رہی ہے تو سب سے پہلے جو چیز نازل ہو رہی ہے وہ ہے اقرا، پڑھیے۔ معلوم یہ ہوا کہ سماج کو بہتر بنانے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ کتنے بھی پیسے والے ہو جائیں، سماج میں کچھ دن تو آپ کی پوزیشن رہ سکتی ہے، لیکن نسل در نسل پھر آپ کا زوال ہوگا اور آپ ایسی صورت میں آ جائیں گے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مکے میں یا دنیا میں، صرف مکے ہی کی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں بیماریاں تھیں، سینکڑوں بیماریاں تھیں۔ طاقتور کمزوروں کو ظلم کیا کرتا تھا، کمزوروں کے مال کو ہڑپ لیتا تھا۔ اسی طرح فیملی کا بڑا آدمی جو مضبوط ہوتا تھا وہ مرنے والے کے مال پر قبضہ کر لیتا تھا۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ جو ناروا سلوک تھا وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ عرب میں خاص طور سے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور عرب کے علاوہ عجم میں چلے جائیے تو لوگوں نے غلام بنا کے رکھا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ علم کی ٹھیکیداری تھی، ہر آدمی علم بھی نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ جو اونچی فیملی کے لوگ ہوتے تھے، بادشاہوں کے خاندان کے لوگ ہوتے تھے، پادری قسم کے لوگ ہوتے تھے، انہوں نے علم پر قبضہ کر رکھا تھا اور علم کو خاص کر رکھا تھا۔ لیکن قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، آپ پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے علم کو عام کیا اور علم کو پھیلایا، اور یہاں تک پھیلایا کہ مکہ مکرمہ میں آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا جسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ اور مکہ مکرمہ سے جب آپ مدینے کی طرف جاتے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے تو وہاں بھی آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا جسے صفہ نبوی کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں ابھی بھی وہ صفہ موجود ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ کرام وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس صفہ میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، اس صفہ میں یعنی اس چبوترے میں بیٹھنے والے مالدار لوگ بھی تھے، غریب لوگ بھی تھے، اس میں ایسے بھی تھے جو بچے تھے، اس میں ایسے بھی تھے جو جوان تھے، بوڑھے تھے، بڑے تھے، ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عام کیا، اس طرح علم پھیلتا چلا گیا اور پھولتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو پہلی وحی اقرا نازل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پہلی وحی کچھ اور نازل کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی اقرا نازل کر کے یہ بتایا کہ سماج میں جیسی بھی بیماریاں ہوں، سماج میں جیسی بھی خرابیاں ہوں، سماج میں جیسی بھی انارکی ہو، سماج میں جیسا بھی ظلم ہو، انہیں سب کے خاتمے کے لیے شرط یہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ کیا پڑھو اس کی وضاحت نہیں کی گئی، پڑھنا کیا اس کی وضاحت نہیں کی گئی، اتنا کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھی جس نے پیدا کیا۔ پڑھنا کیا ایک سوال ہے، اس پر علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ خلاصہ کلام کے طور پر یہ کہ ہر اس چیز کو پڑھا جائے، ہر اس چیز کو سیکھا جائے،
ہر اس چیز کو جانا جائے جو انسانی سماج کے لیے اور انسانوں کے لیے مفید ہو، جو اس دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو، ہر اس چیز کو سیکھا جائے، ہر اس چیز کو پڑھا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز مفید اسی وقت ہوگی جب ہم اسے اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ آج تو علم عام ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں، بڑے بڑے سیاسی حضرات ہیں، لیکن دیکھیے مریض تڑپتا ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے پہلے فیس دو تو علاج شروع ہوگا، ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ پہلے ریسیپشن پہ فیس جمع کیجئے تب آپ کے مریض میں ہاتھ لگایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم تو ہے لیکن انسانیت نہیں، تعلیم تو ہے لیکن اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے وہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر اس علم کو رب کے لیے پڑھا جاتا، رب کے نام سے پڑھا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہوئے پڑھا جاتا تو پھر مریض کا علاج پہلے ہوتا اور پیسے کی گفتگو بعد میں ہوتی۔ علم کا رشتہ شریعت سے توڑا جا رہا ہے، علم کا رشتہ اللہ سے توڑا جا رہا ہے۔ جب اللہ سے علم کا رشتہ ٹوٹے گا تو یاد رکھیے پھر انسانوں کو امن و سکون نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانوں کو اسی علم سے امن و سکون نصیب ہوگا، اسی علم سے راحت ملے گی، اسی علم سے فائدہ ہوگا جس علم کا رشتہ رب سے جوڑا جائے۔ ہمارا مدرسے کے احاطے میں ہے، یہ مدرسہ علم کا مرکز ہے، یہاں سے علم کی شروعات ہوتی ہے، علم کی بنیاد پڑتی ہے۔ ایک طالب علم ناظر قرآن پڑھتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، پھر حفظ کرتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو مدارس ہیں یہ علم کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان مدارس کا تعلق جو ہے وہ صفحہ نبوی سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں جو صفحہ ہے اس سے رشتہ ملتا ہے، اور اگر اس سے بھی آگے جائیں، مسجد نبی سے بھی آگے جائیں تو میں نے کہا مکہ مکرمہ میں جو دار ارقم تھا اس دار ارقم سے اس مدرسے کا رشتہ جڑتا ہے۔ نسبت جتنی عالی ہوتی ہے چیز کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا سامنے پڑا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں، پاؤں ڈالنے والے اس پر پاؤں بھی ڈالتے ہیں، لیکن اسی کاغذ کے ٹکڑے پر اگر عربی عبارت لکھی ہو، آپ یہ جانتے بھی نہ ہو کہ یہ قرآن ہے یا غیر قرآن ہے، لیکن آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں عربی لکھی ہوئی ہے، اسے چومتے ہیں یا نبی چومیں تو اسے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کہ آپ نے دیکھا اس میں عربی زبان میں کوئی چیز ہے اور عربی قرآن کی زبان ہے، قرآن سے نسبت ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کاغذ کا ادب و احترام کیا۔ ایک عام سا کپڑا ہوتا ہے، کپڑے پھینکے رہتے ہیں، گرے رہتے ہیں، لیکن اگر قرآن کا جزدان کہیں گرا ہو، ان پڑھ آدمی جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اسے جب معلوم ہوگا یہ قرآن کا جزدان ہے وہ اسے اٹھاتا ہے، کسی اچھی جگہ پر رکھ دیتا ہے کہ قرآن کا جزدان ہے، اس پر پاؤں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو میرے دوستو نسبتیں بھی بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہیں۔ جس مدرسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سینکڑوں مدرسے ہمارے ملک میں، ان مدارس کی نسبت، ان مدارس کا رشتہ مسجد نبوی، صفحہ نبوی اور دار ارقم سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی ایک چبوترا تھا اور ابھی بھی ہے، جس طرح مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھتے، اسی طرح صحابہ کرام وہاں بیٹھا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ اور قرآن کریم کی جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسے پڑھ کے نہیں سنایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو، دیکھو دار ارقم میں میں نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو اسلام کی تعلیم دی، شریعت کی تعلیم دی، دیکھو ہم نے مسجد نبوی میں صفحہ نبوی پر لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو دین کی تعلیم دی، اسلام کی تعلیم دی اور پھر علم کو پھیلایا۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی ہوئی تھی
اور کافروں سے کچھ لوگ جو پکڑ کے لائے گئے تھے ان میں کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرنے کے لیے، چھوڑ دینے کے لیے یہ شرط لگا دی تھی کہ جو پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ 10 آدمی کو پڑھا دے، ہم اسے چھوڑ دیں گے. علم کو نبی نے کیسے پھیلایا، کیسے عام کیا. دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی علم کو پھیلانے میں، علم کے تعاون کرنے میں ہم بھی اپنا کردار ادا کریں. ہماری ماں کی بھی ضرورت ہے، اور آپ جو بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کو بھی اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیجیں. اگر آپ کاروباری ہیں تو آپ عشاء کے بعد جہاں طالب بالغان ہیں یا کسی عالم کو، کسی حافظ کو آپ مقرر کر دیں اور اس سے علم سیکھیں، دین سیکھیں. یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف نبی میں جب تعلیم دیتے تھے تو ایک صحابی ایسے تھے جو آپ کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، اور ایک بھائی ان کے ایسے تھے جو کماتے تھے. کمانے والے بھائی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دن بھر کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں بال بچوں پر خرچ کرنے کے لیے. یہ جو میرا بھائی ہے، یہ بھائی آ کر یہاں مسجد نبی میں پڑھا رہتا ہے اور یہ کماتا اماتا نہیں ہے، صرف پڑھنے لکھنے کے چکر میں رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں اس کی وجہ سے روزی دی جا رہی ہے. فرمایا ترزقون بضعفائکم، تمہیں اپنے کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے. اس لیے جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں گیا میں ناندیڑ میں، وہاں دیکھا ایک گھر میں ایک نوجوان ہے، شادی شدہ ہے، لیکن 12 سال سے ویل چیئر پہ ہوا ہے. بنگلور میں ان کا آپریشن ہوا تھا، ڈاکٹر سے آپریشن کے دوران دھوکے سے کوئی رگ کٹ گئی جس رگ کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے ہیں. 12 سال سے ویل چیئر پہ، لیکن ان کے بھائی، ان کے والد سب خدمت کرتے ہیں ان کی. میں نے ان سے یہی بات کہی تھی، مالدار فیملی کے لوگ، میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے اسی معذور کی وجہ سے ان کی آپ خدمت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہی کی وجہ سے روزی روٹی برکت آپ کو. ترزقون بضعفائکم، تو جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں اور جو مائیں اور بہنیں یا جو بچیاں علم حاصل کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے انہی کی وجہ سے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو اور ہمارے گھر میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا ان مدارس کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ سے ملتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان نسبت کا خیال رکھیں، اور نسبت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس علم کو عام کرنا چاہیے. ہم لوگ جب کہتے ہیں علم کو عام کرنا چاہیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا ہر آدمی کو حافظ، قاری، مفتی، قاضی بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے فارغ ہونے والے، آپ کے درس سے مستفید ہونے والے ہر آدمی قاضی اور مفتی نہیں تھا. اس میں مفتیان کرام بھی تھے، اس میں مجاہدین بھی تھے، اس میں اچھے کاشکار بھی تھے، اس میں اچھے حکمہ بھی تھے، اس میں اچھے گورنر بھی تھے، اس میں اچھے سیاسی حضرات بھی تھے، ہر طرح کے صحابہ کرام تھے. تو یہ تعلیم جو دی جاتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو ایسا ہی کر دو، نہیں، بلکہ نبی کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تعلیم 2 طرح کی ہوتی. یاد رکھیے، ایک تعلیم ہے جسے ہم فرض عین کہتے ہیں، ایک تعلیم ہے جسے ہم فرض کفایہ کہتے ہیں. یہ جتنے چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں جہاں ناظرے کی تعلیم ہوتی، نورانی قاعدے کی تعلیم ہوتی، حفظ کی تعلیم ہوتی، تھوڑا بہت اردو پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے، یہ سب مدرسے فرض عین میں لگے ہوئے ہیں. فرض عین کا مطلب یہ کہ ہر مسلمان کو اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ صحیح رکھ سکے، وہ اپنی نماز صحیح طرح سے پڑھ سکے،
وہ روزے صحیح طرح سے رکھ سکے. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم لوگوں کے پاس فون آتے ہیں, روزانہ 10 فون آتے ہیں, بسا اوقات فون یہ آتا ہے مولانا ہم روزے سے ناخن کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے؟ ناخن کاٹیں گے روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا. خیر ان کو مسئلہ تو بتا دیتا ہوں, لیکن افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ ناخن کاٹنے سے روزہ ٹوٹنے سے کیا تعلق ہے. بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مولانا روزہ ہے نہا لیتے گے تو روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا. انتہائی تعجب کی بات ہے, یہ مدارس جن کا رشتہ صفحہ نبوی سے اور چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں, لیکن یہ فرض عین کو ادا کر رہے ہیں. اتنا علم جاننا ضروری ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو. آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. ہم ایک اللہ کو بھی مانتے اور ایک اللہ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. ہم ایک اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتے ہیں اور بھی بہت سارے کام ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں جس کے شریعت اجازت نہیں دیتی. تو یہ علم فرض عین یہ ضروری ہے. جو لوگ بڑے ہو چکے ہیں, بالغ حضرات ہیں, انہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے کہا کہ بہت سارے مدرسوں میں تعلیم بالغان کا انتظام ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اس مدرسے میں بھی ہو, اور نہ ہو تو آپ مدرسے کے ذمہ دار سے بات کر کے آپ علم حاصل کرنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے آپ وقت نکال سکتے ہیں. اور یہ علماء کرام آپ کو وقت دیں گے. یہ علماء کرام امت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ضروری ہے. اگر اتنا بھی علم حاصل نہیں کرتے تو پھر ہم گنہگار ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی عورت پر بھی ضروری ہے, فرض ہے, واجب ہے. اس علم کو فرض عین کہتے ہیں. تو آج سے عہد کریں کہ ہمیں دین کی بنیادی باتیں سیکھنی ہیں, اور اگر صاحب اولاد ہے تو اپنی اولاد میں سے ایک نہ ایک کو اچھا عالم بنائیں. باقی اولاد کو دوسرے لائن میں ڈال دیں بنیادی تعلیم دینے کے بعد, لیکن ایک نہ ایک کو اچھا عالم بنائیں گے. یہ اچھا عالم بننا یا بنانا اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر سماج میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو سماج کی دینی ضرورت کو پوری کر سکیں. ہمارے سماج میں اچھا مفتی بھی ہونا ضروری ہے, اچھا حافظ بھی ہونا ضروری ہے, اچھا قاری بھی ہونا ضروری ہے, اچھا عالم بھی ہونا ضروری ہے. یہ سماج کی ضرورتوں کو حل کریں گے. اس کو آپ مثال سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے. فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ چند لوگ کر لیں تو سب ایک ہی طرف سے وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے مل کر اسے نہلا دیا, دھلا دیا, کفن پہنا دیا, نماز جنازہ پڑھ لی اور دفن کر دیا کچھ لوگوں نے. تو اس سب کی طرف سے یہ کافی ہو گیا. جو شریک نہیں ہوئے ہیں ان کو کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور بغیر نہلائے, دھلائے, کفن پہنائے, نماز جنازہ پڑھے, بغیر اس کے ہم دفن کر دیتے ہیں تو پورے محلے والے گنہگار ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ چند افراد بھی کر لیں تو تمام لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارے سماج میں اچھے مفتی, اچھے علماء کا ہونا ضروری ہے, اچھے مدرسوں کا ہونا ضروری ہے. یہ جو علماء لگے ہوئے ہیں, یہ جو حفاظ محنت کر رہے ہیں, یہ سب دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. یہ علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ کاروباری, آپ کاروبار کریں, ہم فرض کفایہ کا کام کر رہے ہیں, لیکن مال کی ضرورت ہوگی تو آپ تعاون کریں. صحابہ کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے. جب بھی جنگ کے مسائل یا کوئی ناگہانی واقعہ پیش آتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تقریر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ ضرورت مند ہیں, دیکھو فلاں جگہ جنگ کے لیے جانا ہے, ضرورت ہے. اور پھر لوگ چندہ کیا کرتے تھے, لوگ مال لے کے جمع کیا کرتے تھے اور پھر اس مال سے کام ہوتا تھا اور اس مال سے جو سماجی کام ہوتا وہ انجام دیا جاتا تھا.
تو میرے دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر ورق، ہر گوشہ، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے، نمونہ ہر لحاظ سے ہے، اور خاص طور سے تعلیم کے لحاظ سے ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تعلیم تو ہمارے یہاں ہو رہی ہے، اور اسکول میں، کالجز میں اور دیگر جگہوں بھی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن جس طرح تعلیم کے اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ اثرات اس طرح مرتب نہیں ہو رہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ ایک بچہ مدرسے سے بہت کچھ سیکھ کر جاتا ہے، وہ سیکھ کر جاتا ہے کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، سونے کے بعد یہ دعا پڑھنا، کھانے سے پہلے ایسے دعا پڑھنا، کھانے کے بعد یوں دعا پڑھنا، اور جب گھر میں وہ جاتا ہے تو 4 دن پڑھتا ہے، پھر دیکھتا ہے گھر کے کچھ لوگ پڑھ ہی نہیں رہے، تو پھر بچہ اسی گھر کی طرح بن جاتا ہے، پھر اس کی تربیت وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹا بچہ معصوم ہے، وہ اثر لیتا ہے، جب گھر کا ماحول دیکھتا ہے کہ ٹھیک نہیں تو اثر اس پر ہو جاتا ہے۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور سے توجہ دیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا خاص طور سے کہ بابا جو ہوتے ہیں وہ تو کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں گھر میں 24 گھنٹے رہتی ہیں، انہیں خاص طور سے تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ایک بچہ گھر میں آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہماری ماں مستقل موبائل دیکھ رہی ہے، ہماری ماں موبائل پہ سیریل دیکھ رہی ہے، کھانا بھی اگر مانگا تو ماں نے کھانا دیا، ایک ہاتھ سے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے، کھانا دے رہی ہے، اور ایک ہاتھ میں موبائل رکھی ہوئی ہے، تو گھر کے ماحول سے پھر وہ بچہ اچھا نہیں بن سکتا ہے، ہمارے سماج میں اچھائی نہیں آ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم بھی دیا ہے اور ہمیں تربیت بھی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کو خطاب کیا ہے اسی طرح آپ نے عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے، اور عورتوں کو بھی اسی طرح مسئلے مسائل بتائے۔ جس طرح مردوں پر نماز فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے، جس طرح مردوں کے لیے علم فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی علم فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے۔ ہم جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک جو ہے ہمارے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں علم کا جو پہلو ہے، جو تربیت کا پہلو ہے، اس پہلو پر ہمیں غور کر کے ہمیں اپنے بچوں کو اسی طرح تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، کہ اپنی اولاد کی پرورش 3 عادتوں پر کرو، اپنی اولاد کو 3 عادتوں کا ادب سکھاؤ، طور طریقہ سکھاؤ، نبی کی محبت انہیں سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تلاوت کی محبت اسے سکھاؤ، قرآن کا تلاوت کرنا سکھاؤ۔ جب اس طرح اپنے گھر میں تربیت کریں گے جس طرح ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے تو یاد رکھیں پھر ہمارا گھر بھی جنت نشاں گھر ہو جائے گا، اور ہمارے گھر میں بھی رحمتیں نازل ہوں گی جن کا مشاہدہ ہم اور آپ کریں گے۔ صحابہ اکرام کے گھر ایسے نہیں ہوتے تھے جہاں گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ آج ہمارے گھروں میں سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ بابا مر جائے تو قرآن نکال کر قرآن خوانی کر دی جاتی ہے، قرآن اس وجہ سے نازل نہیں ہوا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، جس گھر میں خواتین اور مرد قرآن پڑھیں گے اس گھر میں رحمت نازل ہوگی، پھر وہ گھر والے جھاڑ پھونک کے چکر میں، باباؤں کے چکر میں اور عاملوں کے چکر میں نہیں پھنسیں گے۔ لیکن جو ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو فرشتے رحمت کے دور ہوتے چلے جائیں گے اور شیاطین جناتوں کا بسیرا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے گھر کو جنت نشاں بنائیے۔ کیسے بنائیں؟ قرآن کی تلاوت کے ذریعے بنائیں، علم پر عمل کر کے بنائیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر، صحابیات کی سیرت پڑھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ کام دھیرے دھیرے ہوگا، ایک دن میں کوئی کام نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، نبوت بعثت کے بعد
23 سال محنت کی، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، 23 سال کی محنت کے بعد ایک اچھا سماج تیار ہوا، ایسا سماج جہاں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہے، ہر طرف امن ہی امن ہے، ہر طرف سکون ہی سکون ہے، ہر طرف پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے، الفت ہی الفت ہے۔ لیکن یہ 23 سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم بھی جب آج سے یہ عہد کر لیں، کیا یہ مدرسہ مفتاح العلوم میں جو ہم نے بیان سنا علماء کرام کا کہ اپنے گھر کو اچھا بنانا ہے، اگر آج سے ہم نے نیت کر لی اور اپنے گھر میں ہم نمازوں کی پابندی کرتے رہے، خواتین پابندی کرتی رہی، مرد نوافل وغیرہ پڑھتے رہے، ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں پابندی کرتی رہی، ہمارے چھوٹے بچے پابندی کرتے رہے، اور قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہوتی رہی، سنتوں کی پابندی ہوتی رہی، تسبیحات ہوتی رہی، ذکر و اذکار پڑھتے رہے، تو پھر آپ ایک ہفتے کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں روحانیت کا ماحول کچھ اور ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں رحمت اور اللہ کی طرف سے خصوصی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، آپ اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ہماری خواتین کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ خواتین جن کی گود میں بچے ہوتے ہیں، بچوں پر ماں کی گود کا اثر پڑتا ہے۔ اگر ماں غلط کام کرتی ہے تو گود میں پلنے والے بچے پر بھی اس غلط کام کا اثر پڑتا ہے۔ باپ اگر غلط کام کرتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے، بچوں کو ٹہلاتا ہے، گودی لیتا ہے، اور اس دوران اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کے اثرات بچوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خود بھی اچھا بننا ہے، اپنے گھروں کو بھی اچھا بنانا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو ایسا ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سماج کا ماحول کچھ اور ہوگا۔ ہم جو اپنے سماج میں دیکھتے ہیں بہت ساری خرابیاں، ہمارا جانا ہوتا ہے اور بیانات میں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، کتنے ایسے محلے ہیں جہاں کے مسلمان خود شکایت کرتے ہیں کہ مولانا کیا بتاؤں، نوجوان بچے محلے کے نکڑ پر، گھر کے سامنے، سڑک کے کنارے 2 بجے 2:30 بجے موبائل لے کر دیکھتے رہتے ہیں۔ والد کو بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ بول سکے، اور کوئی دوسرا بولے تو نوجوان جھگڑ پڑتے ہیں۔ اسی طرح کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارا مسئلہ ہمارا محلہ تو مسلم محلہ ہے، لیکن جب دیکھیں تو عورتوں میں لڑائی، مردوں میں لڑائی، گالی گلوچ، جب دیکھیں یہ عام ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایسا ہے کیوں؟ یہ بیماری ہمارے سماج میں کیوں ہے؟ ہم تو سب سے اچھے تھے، ہمیں تو قرآن کریم نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو۔ یہ تو شریعت نے ہمارے بارے میں کہا ہے، اور ہم ایسے کہ منکر کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم ایسے کہ ہم سے لوگوں کو غلط تعلیم مل رہی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہونے کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم دین کی تعلیم سے، شریعت کی تعلیم سے، نبی کے اسوے سے، نبی کے طریقے سے ہم اور آپ دور ہوتے چلے گئے۔ اگر ہم نبی کے طریقے سے قریب ہوں گے تو پھر ہم جانیں گے کہ نبی نے سکھایا ہے سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور والا کام۔ اگر ہم نبی کی تعلیم سے قریب ہوں گے تو ہم جانیں گے اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، کہ راستے میں کوئی غلط چیز پڑی ہو اسے سائڈ کر دو تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی خیر کا کام ہے۔ نبی کی تعلیم سے ہم قریب ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آقا نے فرمایا من لم یقدر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا ہے، بڑوں کی توقیر نہیں کرتا ہے، وہ بڑا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بڑا ہے جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، اس کی توقیر نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر رحم و کرم نہیں کرتا، آقا نے فرمایا فلیس منا، وہ کامل مسلمان نہیں ہے، ایسے آدمی کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو جانیں گے نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا
کہتا ہے جب پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے آسودہ ہو کر سو جاتا ہے، لیکن اس کے پڑوس میں آدمی جو بھوکا ہے ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑوس میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ انسانیت کی تعلیم نبی نے دی۔ نبی نے فرمایا کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب، نبی نے فرمایا تم سب آدم کے اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ نبی نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عرب کو عجم پر، کسی عجم کو عرب پر، کسی پڑھے لکھے کو ان پڑھ پر، کسی ان پڑھ کو پڑھے لکھے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی مالدار کو غریب پر، کسی غریب کو مالدار پر، کسی عورت کو مرد پر، کسی مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، مگر پرہیزگاری کے ذریعہ۔ جس کے اندر اللہ کا خوف جتنا ہوگا وہ اللہ کا اتنا زیادہ مقرب ہوگا۔ یہ بات کہاں سے معلوم ہم کو ہوگی؟ یہ بات آپ کے محلے میں جو مدرسہ مفتاح العلوم ہے یا آپ کسی دوسرے محلے کے رہنے والوں تو یہ بات آپ کو مدرسے سے معلوم ہوگا، یہ بات آپ کو مسجد کے دن، مسجد میں جمعے کے دن امام صاحب کے بیان سے معلوم ہوگا۔ لیکن اکثر لوگ تو مسجد میں جاتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہو جائے تو ان کو مسجد سے بھی کیسے معلوم ہوگا؟ ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوے کو تھامیے مضبوطی کے ساتھ، نبی کے اسوے کو تھام لیں گے انشاءاللہ ہمارے سماج سے برائیاں ختم ہوں گی۔ نبی کے اسوے کو نہیں تھامیں گے تو پھر سماج سے برائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ نبی کا اسوہ ہمیں اللہ کا خوف دلاتا ہے۔ نبی کا اسوہ جو کام کرتا ہے وہ کام ہماری دکھتی رگ پر وہ کام کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک چرواہا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس چرواہے سے کہ ذرا بکری کا دودھ دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، بکری کا دودھ نہیں دو سکتا، بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ انہوں نے آزمانے کے لیے کہا کہ مالک کوئی اور ہے، مالک تو یہاں نہیں ہے۔ اگر کسی بکری کا دودھ دو لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ چرواہا، وہ ان پڑھ جو کوئی عالم فاضل ڈاکٹر انجینئر اور ایم اے بی اے کیا ہوا نہیں تھا، وہ چرواہا کہتا ہے کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اگر بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، گھر سے آواز آتی ہے، بوڑھی ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ دودھ میں پانی ملا دو، 2 لیٹر دودھ ہے پانی ملا دو، 3 لیٹر بن جائیں گے، 3 لیٹر کے پیسے آ جائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے کہ نہیں، دودھ میں پانی ملانا گناہ ہے۔ ماں کہتی ہے کون دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر کب آئے گا، یہ خوف کب آئے گا؟ ہمارا رہنا سہنا، ہماری چلت، ہماری پھرت، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارے گھر کا ماحول، گھر کے باہر کا ماحول، یہ سب ماحول جب دیکھتے ہیں ہم تو خود اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے تو ہم اللہ کے رسول کی سیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سیرت کو مضبوطی سے تھامیے، مضبوطی سے پکڑیے۔ جب سیرت کو مضبوطی سے تھامیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ کے اندر بھی ہمارے اندر بھی اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، تقوی آئے گا، طہارت آئے گی، تو پھر انشاءاللہ ہم اور آپ اچھے انسان بنیں گے۔ یہی نبی کی سیرت بتاتی ہے اور یہی تعلیم کا مقصد ہوتا ہے۔ جہاں تعلیم کا مقصد تربیت نہ ہو، اچھا بننا نہ ہو، یاد رکھیے اس تعلیم سے صحیح فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے دشمن بھی اس تعلیم سے کوئی ڈرتے نہیں۔ آپ سنتے ہوں گے، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہو، اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ مدارس کے بارے میں سروے ہو رہے ہیں اور مدارس میں جو لوگ پڑھتے ہیں ملا دہشت گرد کیا کیا۔ لیکن یہی تعلیم جس کو ہم اسلامک اسٹڈیز کہتے ہیں، اسلامی
اور یہی تعلیم جسے ہم تھیولوجی کہتے ہیں، دینیات کہتے ہیں، یہی تعلیم کالج میں بھی ہوتی ہے، دوسرے انداز کی ہوتی ہے، وہاں شارٹ کورسز چلتے ہیں۔ تو تعلیم اسلامی اسٹڈیز یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ ہے، لندن، وہاں بھی تعلیم ہوتی ہے۔ اسلامی تھیولوجی دینیات کی تعلیم ان کی یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی کسی کالج اور یونیورسٹی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی یہ کہے کہ وہاں کی اسلامی اسٹڈیز سینٹر کو بند کر دیا جائے یا تھیولوجی کو بند کر دیا جائے، آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ لیکن مدرسے کے بارے میں، چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بارے میں لوگ کہتے رہتے ہیں، کہنے والے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بہت غور کیا تو جو بات اصل میں سمجھ میں آتی وہ یہ کہ مدرسے کے بوریے سے پڑھنے والا اور سیکھنے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ صرف سیکھتا ہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزیں تربیت کے طور پر حاصل کرتا ہے۔ یہاں کا ایک بچہ جب پڑھے گا تو اپنے آپ کو سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ مدرسے کا ایک بچہ جب پڑھ کے نکلے گا وہ اللہ کے رسول کے حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے گا۔ مدرسے کی جب کوئی بچی پڑھتی ہے تو اپنی زندگی کو ازواج مطہرات کی طرح، صحابیات کی طرح، نبی کی تعلیم کی طرح وہ اپنی زندگی کو بنانا چاہتی ہے۔ لیکن اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کے طلبہ وہی اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں، وہی تھیولوجی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے یہاں تربیت نہیں ہوتی ہے، ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن تربیت نہیں ہوتی۔ شیطان کو علم سے زیادہ دشمنی نہیں، یاد رکھیے، شیطان کو علم سے زیادہ دشمنی نہیں ہے، شیطان کو زیادہ دشمنی جو تربیت سے کہ آدمی بن جاتا ہے، سنور جاتا ہے، اور سنورنے کے بعد اس کو دیکھ کر ہی کتنے لوگ سنور جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے مدارس کی جو خصوصیات ہے وہ یہ تعلیم اور تربیت، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے۔ تربیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے سماج میں اچھے افراد پیدا ہوں گے۔ ہماری مائیں بھی توجہ دیں، ہماری بہنیں بھی توجہ دیں کہ خاص طور سے اگر آپ اچھی ہوگی تو آنے والی نسل انشاءاللہ اچھی ہوگی، اگر آپ خراب ہوں گی تو آنے والی نسل بھی خراب ہوگی۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ کو اور اپنے چھوٹے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب مکے کی بے آب و گیا جگہ میں چھوڑ دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر کبھی کبھار زیارت کے لیے ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے کرتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لڑکے سے کہا کہ اے میرے لڑکے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لڑکے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے فوراً کہا فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے والد محترم آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، فافعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر ڈالیے۔ میں اس پہلو پر غور کرتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ کم دن رہے لیکن ماں ہمیشہ ساتھ رہی ہے۔ تو یہ والد کا خواب بیان کرنا اور لڑکے کا یہ کہنا کہ آپ کو جو کہا گیا کر ڈالیے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ آخر اس بچے کو یہ بات کس نے سکھائی؟ کس نے سکھائی کہ والد کا خواب جو ہوتا ہے، والد نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ یہ بات بچے کو کس نے سکھائی کہ آپ کو جو حکم دیا گیا کیجئے، میں صبر کروں گا؟ یقیناً یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ماں اگر اچھی ہوگی تو بچہ اچھا ہوگا، سماج اچھا ہوگا، اور ماں اگر بری ہوگی تو سماج ہمارا اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی تقریر کا، آج کے جلسے کا آپ یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں اپنے سامنے نبی کی سیرت رکھنی ہے، نبی کی تعلیم رکھنی ہے، نبی کی زندگی کو اسوہ بنانا ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اسی طرح بننے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک دن میں یہ کام نہیں ہو جائے گا۔ میں نے بتایا آپ کو
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام نے محنت کی، تب جا کے ایک اچھا سماج وجود میں آیا، اچھی حکومت وجود میں آئی، اچھا علاقہ وجود میں آیا۔ آج اگر آپ نیت کر لیتے ہیں اور یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہمیں نبی کی سیرت کو اختیار کر کے اچھا انسان بننا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا سماج بہتر بنے گا، ہمارا سماج اچھا بنے گا۔ ایک بات اور کہتا چلوں کہ مدارس جو ہوتے ہیں، یقیناً کوئی بھی ادارہ چلنے کے لیے، تعلیم و تربیت کے میدان کو وسیع کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، محلے کا ہر آدمی تو تعلیم حاصل کرنے کے نہیں آ سکتا ہے، لیکن محلے کا ہر آدمی 1-2 کام کر سکتا ہے۔ آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو عالم حافظ بنا دیں، باقی کو دوسری چیز بنا دیں۔ اسی طرح آپ یہ کوشش کریں کہ ہماری فیملی میں بنیادی تعلیم سب کو حاصل ہو۔ ایک کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے کہ آپ اگر مدرسے میں وقت نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ ان بچوں، ننھے منھے بچوں کے لیے اور علماء کے لیے اور اس لائن میں لگے ہوئے لوگوں کے لیے آپ دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ اس میں تو نہ آپ کا کوئی پیسہ جائے گا اور نہ کوئی آپ کی قیمتی چیز جائے گی، آپ دعائیں تو کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ علماء، یہ بچے جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، یہ علماء اور یہ بچے جو ہمارے سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے دعاؤں کا اگر اہتمام کریں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار حضرات ہیں، خاص طور سے انصار حضرات، انہوں نے ہماری مدد کی اور پھر مدد کرنے کی وجہ سے انہیں بہت ثواب ملا اور اللہ نے انہیں مال و دولت بھی دیا، اور مال و دولت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے مان دے جسے ماننے دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن تم اتنا تو کر سکتے کہ ان بھائیوں کے لیے دعا کرو جن کو اللہ نے مال دیا اور تمہارا تعاون کیا، انہوں نے دعائیں کرو۔ دعائیں کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی اللہ کا تقرب نصیب ہوگا۔ تو اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو ہم مال کے ذریعے ادارے کا تعاون کریں جو بھی ہو سکے، اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے تو اپنی اولاد کو بھی مدرسے میں بھیجنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ جب کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سماج میں اچھائی پھیلے گی اور برائی دور ہوگی، لیکن محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کی سیرت پر چلنے والا، عمل کرنے والا اور پیغمبر کی طرح زندگی گزارنے والا، ان کی زندگی کو نمونہ بنانے والا اللہ ہم سب کو بنا دے، اور ہماری مائیں اور بہنیں خاص طور سے توجہ دیں کہ آپ صحابیات کی طرح، ازواج مطہرات کی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کا عہد کریں۔ انشاءاللہ آپ اس کے اثرات دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے گھروں میں بھی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ جو باتیں کہی گئی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔